یہ کیا؟ ایک دم سے حیا نے گردن گھما کر اسکرین کو دیکھا۔ نقاب تلے اس کے ہونٹ ذرا سے ہلے، آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلی۔ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ گانا بھی وہی تھا، میوزک بھی وہی تھا، سی ڈی بھی وہی تھی، مگر منظر نہیں، یہ شریفوں کا مجرا نہیں تھا، یہ اس کی ویڈیو نہیں تھی، یہ تو ارم اور ولید، وہ تصاویر کا ایک سلائیڈ شو تھا۔ ایک ایک کر کے بڑی بڑی تصاویر سکرین پہ ابھرتی چلی جا رہی تھیں، ارم اور ولید کی تصاویر، اکٹھے کسی ریسٹورنٹ میں، کبھی کسی شاپنگ ایریا میں، کسی پارک میں۔ ساری فوٹوز سیلف فوٹوز تھیں، جیسے ولید کے ساتھ ہو کر ارم نے بازو بڑھا کر خود ہی موبائل سے کھینچی ہوں، اور اس لحاظ سے وہ دونوں بہت قریب قریب کھڑے تھے۔ ہر دو تصاویر کے بعد سکین شدہ ای میلز سکرین پہ ابھرتی، ان میں سے کچھ فقرے ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ تصاویر اتنی دیر تک سکرین پہ رہتی کہ وہ سب ان ہائی لائٹڈ فقروں کو پڑھ لیتے تھے، پھر اگلی تصویر آ جاتی تھی۔ ارم اور ولید کی ذاتی ای میلز۔ یہ کیا ہے؟ ولید ایک قدم آگے بڑھا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا نا تو ان ٹانگوں پہ اپنے گھر نہیں جاؤ گے، وہیں کھڑے ہو جاؤ۔ جہاں کا وہ الجھن بھرا چہرہ، وہ تذبذب سب غائب ہو گیا تھا۔ وہ اتنے سرد اور کٹھیلے انداز میں بولا کہ ولید کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ششدر سی نگاہوں سے جہاں کو دیکھا۔ یہ شو ہے میں نے ولید لگا رہی، اور تم نے کہا تھا کہ اس شو کو میں انجوائے کروں گا، میں تو کر رہا ہوں، تم بھی کرو، مگر شاید تم کوئی غلط سی ڈی اٹھا لائے ہو۔ یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ کبھی وہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے نفوس کو دیکھتا، کبھی جہاں کو۔ حیا کو دیکھنا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی تم نے خود کہا کہ یہ حقیقت ہے، تمہارے کون سے بیان پہ یقین کروں؟ اسی اثنا میں داور بھائی غصے سے اٹھے۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پلیز۔ جہاں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں ان کے قریب آنے سے ہاتھ کا استعمال مجھے بھی آتا ہے، مگر یہاں خواتین بیٹھی ہیں، اس لیے اس آدمی سے تو میں خود نمٹ لوں گا بعد میں، اور ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کرو، تم سے میں بعد میں ملوں گا، کیونکہ یہ سی ڈی اب میرے پاس ہے، اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارا ہونے والا سسر یا اس کی بیٹی یہ سب دیکھیں۔ سینیٹر عبدالولی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے نا تمہارا؟ یہ سب جہاں نے انگشت شہادت اٹھا کر کوہر آلود نگاہوں سے ولید کو دیکھتے تنبیہ کی تھی۔ ولید لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تایا، ابا، روہیل سب اپنی جگہ کھڑے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا اس آدمی کو گولی مار دیں۔ آؤٹ! سلیمان صاحب ضبط سے زور سے بولے۔ ولید اس اڑی رنگت اور بدحواس قدموں سے پلٹا۔ سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی حیا اس کی نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں بھی سکتا تھا۔ ولید ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکا، کیونکہ وہ تو تیز سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر اسی طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ٹی وی پہ سلائیڈ شو بھی چل رہا تھا۔ ارم سفید چہرے کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ تصویریں تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ فوٹو فکسنگ ہوگی نا، پپھو رنجیدہ سے بولی۔ حالانکہ تصاویر بہت کلیئر تھیں، مگر تایا ابا اور داور بھائی کے سرخ چہرے، وہ ارم کو کسی طوفان سے بچانا چاہتی تھی۔ تیز بارش تھم چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پہ گرتی ٹپ ٹپ کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ پپھو کی بات پہ سائمہ و تائی نے تقویت ملی۔ یہ سب الزام ہے، جھوٹ ہے، میری بچی پہ الزام ہے۔ یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں۔ یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ان میں؟ وہ اپنی بات سنوارنے کے لیے بولی، اور یہ ساری تصاویر حیا کے پاس تھی، اس نے دی ہوں گی اس لڑکے کو، اور نام میری بیٹی کا لگایا۔ گھر چلو تم لوگ۔ تایا فرقان کوہر برساتی نگاہ سے ان کو دیکھنے لگے۔ میری بات سنیں، یہ حیا کے پاس تھی تصویریں، اس لیے وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لیتا۔ میری بیوی کا نام مت لے ممانی۔ ابا سائمہ تائی کی باتوں پہ ناگواری سے احتجاج کر رہے تھے کہ جیسے ہی غصے سے کہتا ہے جہاں سامنے آیا۔ یہ تصاویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں گی، مگر میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے انگلی اٹھا کر بولا کہ سائمہ ممانی آگے سے کچھ نہ کہہ سکی۔ فاطمہ اور پھپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ کیا کریں۔ گھر آؤ گے تم لوگ؟ تایا نے ضبط سے بیوی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈھک برتے باہر نکل گئے۔ داور بھائی فوراً باپ کے پیچھے لپکے۔ ابا یہ سب میں نے نہیں کیا، یہ حیا نے۔ ارم جہاں نے حیرت سے غصے سے دیکھا، تم میری بیوی کا نام اس سب میں کیسے لے سکتی ہو؟
تایا جا چکے تھے۔ ارم بے بسی سے جہاں کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے؟ ہاں تم لوگ موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال ریکارڈ حذف کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہر ایس ایم ایس ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر لو میری بیوی کا نام اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پر کی گئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈنگ نکلوا کر دکھاؤں گا۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ارم نے خشک لبوں پہ زبان پھیری اور اپنی اماں کو دیکھا، مگر وہ پہلے ہی باہر چلی گئی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لٹکی، چوکھٹ میں کھڑی حیا اور ان کے پیچھوں قدموں میں گرے ملبے کو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لاؤن میں پھر سے خاموشی تھی، سب ایک دوسرے سے شرمندہ تھے سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کین سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور روہیل کو مخاطب کیا۔ Honestly روہیل, you have a very interesting family۔ روہیل نے ہوں کہہ کے اسے گھورا، پھر معذرت خواہانہ انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ نتاشا جہاں کے سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ شو ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ البتہ جانے سے قبل نتاشا نے جہاں کی طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک دم بخود تھی، مگر نتاشا کی مسکراہٹ۔ او ڈیئر نتاشا، اس کو اور جہاں کا باتیں کرنا، پھر اس کا اتنے بڑے شاپنگ بیگ اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا اور پھر اوپر واپس جانا۔ وہ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں گئی تھی، ارم کا لیپ ٹاپ اڑانے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے تائی امی سے اتنی محبت ہوگی؟ ورنہ جہاں کو کیسے پتہ یہ تصاویر علم کے لیپ ٹاپ میں تھی؟ وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں، سیڈیز لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے جھک کر اس نے سیڈی سواپ کر لی تھی، اور جہاں وہ سواپنگ کا ماہر تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے۔ پپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہاں کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا جہاں؟ وہ شاید کوئی غلط سیڈی لے آیا تھا اماں، جیسے میں نہیں جانتی نا تمہیں، تمہارا ہاتھ ہے اس سب میں اور مجھے پتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اسے جھڑکتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اس سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جہاں کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نقاب کھینچ کر اتارا ہے۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا، اور تبھی جہاں نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسے کیا جہاں؟ ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پریشانی سے جنجر بریڈ کے ملبے کو دیکھتا اس طرف ہے۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا؟ جہاں میں بہت ڈر گئی تھی، تم جانتے تھے نا کہ وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے۔ حیا دھیرین کیوں میں تم نے 2 دفعہ کہا تھا نا کہ اگر کوئی تمہیں گاڑی تلے کچل دے تو 2 دفعہ کہی گئی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ میں نے یہاں آتے ہی معلوم کیا، سب سے پہلے تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، سو میں نے بھی تم پہ بھروسہ نہیں کیا۔ میں تمہیں پریشان نہیں۔ حیا آپ کے اپنے اور کس لیے ہوتے ہیں؟ مجھے کب تم نے پریشان کیا؟ ایک دفعہ مزید کرنے میں حرج کیا تھا؟ اگلی دفعہ مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھنا۔ مگر ارم اس کا ذکر مت کرنا۔ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا تھا نا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ پھر اس نے ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو دیکھا۔ کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ ساتھ ہی وہ نور بانو کو آواز دینے لگا تاکہ وہ جلدی سے صاف کر دے۔ I love you جہاں، I really love you۔ جہاں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں۔ میرے بچپن کی سہیلی ٹھیک کہتی تھی، اس گھر میں سب بہت انٹرسٹنگ ہے۔ حیا یوں ہی ابایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کے ہتھ پہ بیٹھی اور موبائل کا ایک نمبر ملا۔ ہتھیلی سے آنسو پوچھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہیلی حل کر دی ہے۔ وہ مڑ کر چوکھٹ پہ پنجوں کے بل جھکے بیٹھے جہاں کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانو کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ اچھا کیا ملا پھر آپ کو؟ آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ حجاب اور جنت الاحزاب کی مماثلت۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جنت الاحزاب، جنگ احزاب میں کیا کیا گیا۔
جنگ احزاب میں گروہ بھی وہ ہیں، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بو کی تنگی بھی۔ تین طرف سے خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے جہاں کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی جینز کی جیب میں سے ایک سیڑھی جھلک رہی تھی۔ لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی۔ اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ہی ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کو اپنے خیموں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ ان کی ہانڈیاں ان پر الٹ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی دوست نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جنگ جیتا کون تھا۔ تب میں نہیں سمجھی، اب سمجھی ہوں۔ جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کرتی، لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی ہی نہیں۔ آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی ایک دن کا، کسی ایک ماہ کا، کسی ایک سال کا، اور پھر ایک دن اب بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سیو جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی بات تھی نا سر؟ میرے ذہین بچے، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو کہ ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا؟ ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کی بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا کر گھر قائم کرنا تھا۔ صبح قریب تھی، ان کی صبح۔ وہ پارلر کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی اور بیوٹیشین لڑکی مہارت سے اسکائی شیڈو لگا رہی تھی۔ اس نے اپنا گرے اور سلور فراک پہن رکھا تھا، بال وغیرہ بھی بنانے تھے۔ اونچا جوڑا بنا دیں گی کیا؟ فرینچ ناٹ بنا دو۔ اونچے جوڑے میں نماز نہیں ہوتی نا، اور 2-3 نمازیں تو فنکشن کے دوران آ جائیں گی۔ آج نہ پڑھیں تو خیر ہے نا، اپنی خوشی میں اللہ کو یاد نہ کروں۔ اچھا نیل پالش لگانی ہے یا نکلی نیلز؟ کچھ بھی نہیں، بار بار وضو کے لیے ڈالوں گی کیسے؟ اوہو اچھا، نکلی پلکیں لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا نا۔ آپ نے آئیز بروز بھی نہیں بنائے، تھوڑا سا نیٹ ہی کر دوں؟ اللہ تعالیٰ کو اور بھی برا لگے گا۔ آپ کہیں الہدا کی تو نہیں ہے؟ حیا اب کے ہنس پڑی تھی۔ نہیں، میں الہدا کی نہیں ہوں، میں بس ایک مسلمان لڑکی ہوں، اور یہ سوچ رہی ہوں کہ جب میں تمہیں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کو کہوں گی تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ کیوں؟ پہلے میک اپ مکمل کر لو، پھر بتاتی ہوں میں کیوں۔ اور جب حیا نے اپنے مرضی کا دوپٹہ سیٹ کرانا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ گھونگھٹ؟ کون نکالتا ہے گھونگھٹ؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہی کہ بہت نیچے تک نکالو، بس تھوڑی تک نکالو، نیچے ویسے ہی بندہ گا۔ میرا گلا ویسے بھی بند ہے، مگر آپ کا چہرہ تو نہیں نظر آئے گا۔ تم نکال رہی ہو یا میں خود نکالوں؟ آپ کے بیوٹیشین کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس سے کوئی بعید بھی نہیں تھی کہ وہ جلدی سے سیٹ کر کے خود ہی اپنا گھونگھٹ نکال لیتی۔ اس نے ابا سے بہت کہا کہ مکسڈ گیدرنگ نہ رکھیں، فوٹوگرافرز نہ ہوں، مگر ابا اور اماں نے ایک نہیں سنی۔ حیا میں تمہارے پردے کا پھر سے کوئی ایشو نہیں سننا چاہتی۔ اماں تو باقاعدہ بیزار تھی۔ اس نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا، حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو اور حجاب بھی کیری کر لیں؟ جتنے آپشن نظر آئے ان میں سب سے بہترین یہی آپشن تھا، گھونگھٹ، اور پھر نیچے سے دوپٹہ اتنا پھیلا ہوا کر لیا کہ سطر پوشی کا فرض بھی ادا ہو جائے۔ آپ کو اس کی تصویر کھینچے یا نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میرج ہال میں سب اسے برائڈل روم سے لا کر سٹیج پہ بٹھایا تو ثنا اس کی طرف آئی۔ آج کے لیے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی۔ اپنی طرف سے تصاویر کھینچنے والوں کو وہ مسلسل منع کر رہی تھی۔ حیا آپا پردہ کرتی ہیں، پلیز فوٹوز مت کلک کریں۔ آپا کلاسیکل دلہن بنی ہیں اور وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی چاچی، کوئی مامی، کوئی خالہ جب اس کے ساتھ آ کے بیٹھتی تو پھر ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی، سلامی دیتی، تعریف کرتی، جو بھی۔ سب ایسے ہی تھے جیسے عموماً مہندی کی دلہن کا ہوتا ہے۔ اس کا گرے فراک پیروں تک تھا، گھیرے پہ کافی کام تھا، گھونگھٹ تھوڑی تک تھا، نیچے دوپٹہ یو کی شیپ میں پھیلا کر سامنے ڈالا گیا، آستین پوری تھی اور وہ سر جھکا کر نہیں بیٹھی۔
وہ گردن اٹھا کر پورے اعتماد سے بیٹھی تھی. ہر پاس آ کر آنے والی آنٹی سے بڑے آرام سے باتیں کرتی. لوگ برا تب مانتے ہیں جب دلہن اکڑ کر بیٹھے، اور وہ خوش مزاجی سے باتیں کر رہی تھی پورے اعتماد کے ساتھ، تو لوگ بھی نرم پڑ گئے. البتہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے، یہ کیا کیا، میک اپ تو چھپ گیا، خراب ہو گیا ہوگا تبھی یہ کیا، ناٹک ڈرامے. مگر وہ اب اس مقام پہ تھی جہاں لوگوں کی باتیں اسے ثانوی محسوس ہوتی تھی. مشکلیں بہت پڑھ کر بھی آسان ہو جاتی. جہاں اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو بہت دھیرے سے بولا، ثابت ہوا کہ تم کچھ چیزوں میں واقعی بہت سمارٹ ہو. بس اس نے ایک جملہ کہا، پھر وہ جلدی سے اٹھ گیا. اسے یوں مرکز نگاہ بن کر بیٹھنا قبول نہیں تھا، بدتمیز نہ ہو تو. وہ بھی خود سٹیج پر زیادہ دیر نہیں رکی اور واپس برائڈل روم واپس آ گئی. یہ نتاشا کا دن تھا اور اب پوری توجہ نتاشا کو ملنی چاہیے تھی. خیر وہ پوری توجہ لے بھی رہی تھی. ساڑی کی پشت پہ زبردستی اس نے پلو ڈالا ہوا تھا، مگر روہیل کا بازو تھامے مہمانوں کے درمیان ہنستی بولتی گھوم رہی تھی اور فاطمہ ان کو ہول اٹھ رہے تھے. جہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے، وہ ادھر آ جائیں. وہ جو برائڈل روم میں بیٹھی تھی اس کے پاس ثنا نے آ کر پوچھا. گھونگھٹ پیچھے گرایا، لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی. چونک کر پلٹی. کیا وہ آ رہا ہے اس سے ملنے؟ ہاں بلا لو. وہ اور ثنا اکیلے ہی تو تھے. اچھا ہے، ثنا باہر چلی جائے گی اور وہ کم از کم دونوں بات کر سکیں گے. 2 دن سے تو وہ اسے نظر ہی نہیں آیا تھا. اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا. سیاہ ڈنر سوٹ میں، بال پیچھے کیے، بالکل جیسے وہ میٹرو میں لگا تھا پہلی بار. اب بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، ہینڈسم ایڈیٹ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جو منتظر سی کھڑی تھی، لبوں پہ ذرا سی مسکراہٹ لی، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. جہاں کے ساتھ وہ سوبر اور سادہ لمبی سی ثانیہ بھی تھی. حیا مائی وائف. اور حیا یہ میری بہت اچھی دوست ہے اور میری کلیگ بھی ثانیہ. بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کے. مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. حیا نے بمروت مسکراتے ہوئے ہاتھ تھاما اور ملا کر چھوڑ دیا. پھر ایک شوقی نظر جہاں پہ ڈالی. وہ بس اس لیے اس کے پاس آیا تھا؟ بس تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے. ان کے ہسبینڈ دوست ہیں میرے. جی ان سے تو بہت دفعہ مل چکے ہیں. اچھا حماد نے ذکر نہیں کیا؟ ہاں وہ ہم ڈنر کر رہے تھے تو وہ مل گیا. خیر ہم چلتے ہیں، سی یو. وہ حیا کو گور کر ثانیہ کو راستہ دکھاتے ہوئے سامنے سے ہٹا. تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ میں اسے کال کرنا چاہ رہا تھا تو. ہاں ٹھہرو تمہیں سینڈ کرتی ہوں. وہ پیر پٹک کر واپس کرسی پہ بیٹھی. اس آدمی کے ساتھ زندگی کبھی بھی فینٹسی نہیں ہوگی. پہلے سے وہ یہ جانتی تھی، مگر اب اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا. سب کچھ بہت مشکل تھا نا، اور مشکل ہوگا بھی، مگر خیر وہ ساتھ تو تھے نا. آہستہ آہستہ وہ ان سب کی عادی ہو جائے گی. اس نے خود کو تسلی دی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا. اتنے اعصاب ڈھیلے ہو گئے تھے، لب آپ ہی آپ مسکرا رہے تھے. اس نے کلائی گھما کر دیکھی. بہارے کا نیکلس بریسلیٹ کی صورت میں اس نے پہنا تھا اور اس کی سائیڈ پہ خالی کنڈے میں اب ایک موتی جھول رہا تھا. سیاہ موتی. وہ سفید موتی نہیں بن سکی تو کیا ہوا؟ سیاہ موتی بننے میں تو کوئی حرج نہیں تھا نا. موتی تو موتی ہوتا ہے جس کی کالک بھی چمکتی ہے. صبح کا دودھیا پن اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ چھایا ہوا تھا. گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں بھی تک گیلی تھیں. اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا. جالی سے روشنی اور ہوا اندر آنے لگے. وہ آگے آئی اور اوون کا دروازہ کھولا، پھر دستانے سے ٹرے کو باہر نکالا. پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرما گرم پیزا. اس نے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا. خستہ اشتہا انگیز خوشبو. جہاں کو پسند آئے گا. تعریف نہیں کرے گا، البتہ تھوڑا کھا لے گا. اور اس پہ بھی کئی دن سے ایکسرسائز کا دورانیہ بڑھا کر اس کیلوریز کو برن کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. اپنے فٹنس اور صحت کے بارے میں وہ آج بھی اتنی کانشیس تھا جتنا 4 برس قبل ان کی شادی کے وقت تھا. اس نے ٹرے اندر دھکیلی، اوون کا ڈھکن بند کیا. اب جہاں آفس سے آ جائے گی تبھی وہ اسے نکالے گی. ساتھ ہی اس نے پلٹ کر گھڑی کو دیکھا. اس کے آنے میں بھی وقت تھا. آج ویسے ہی حیا کے سارے کام جلدی ہو گئے تھے. اب کیا کریں؟ سبین پپو کسی پرانی دوست کے بیٹے کی شادی پہ گئی تھی، سو وہ کراچی گئی تھی. ویسے یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے ابا اور تایا کے گھر زیادہ دور نہیں تھے، سو پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا، پھر ادارہ ترک کر کے اپنے کمرے کی طرف آ گئے.
جی ہاں، اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجا تھا۔ وہ اتنی آرگنائز نہیں تھی مگر جی ہاں، وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا، اور اس کے ساتھ رہ رہ کر وہ یہ سیکھ چکی تھی۔ خدیجہ کا کمرہ گو کے ساتھ والا تھا مگر وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ بس 3 سال کے کہ یہ کمرہ اس کا بھی تھا۔ اس وقت بھی وہ کارپٹ پر بیٹھی بلاکس کو توڑ پھر جوڑنے کی کوشش کرتی، ٹوٹے بلاکس ایک طرف، جڑے ہوئے ایک طرف، بے ترتیبی میں بھی ترتیب۔ باپ کی طرح وہ بھی کلٹر نہیں پھیلاتی تھی۔ خدیجہ گل، کیا بنا رہی ہو؟ پٹ کھول کر اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر بیٹی کو دیکھا، جو سلیو لیس فراک سرخ فراک میں ملبوس تھی مگر نیچے سے اس کے نے کوہنی تک آتی پنک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جرابے بھی پنک، نرم گہرے بھورے بال پونی میں بندھے۔ جہاں اس کے بال کٹوانے نہیں دیتا تھا اسے، جہاں کو اس کے لمبے بال پسند تھے مگر صرف خدیجہ کی ماں کے بالوں کے بارے میں وہ اپنے رائے نہیں دیتا تھا۔ گوری گلابی رنگت، اٹھتی ہوئی ناک اور جہاں جیسی آنکھیں، وہ جہاں کی بیٹی تھی، اور جہاں کو لوگوں کا خدیجہ کو اس سے ملانا بہت پسند تھا۔ اس نے حیا سے صرف اچھا قد لیا تھا مگر میں تم سے زیادہ لمبا ہوں، اس لیے اس نے قد بھی مجھ سے لیا۔ نتھنگ۔ خدیجہ گل نے ذرا سے شانے اچکا کر نفی میں سر ہلایا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ حیا نے جب اس کا نام خدیجہ گل رکھا تھا نا تو جہان نے اعتراض نہیں کیا۔ تم اپنی پسند کا نام رکھ لو، میں تو جو بھی نام بتاؤں گا آگے سے تم کہو گی آپ اپنی کسی پرانی دوست کا حلیہ بھی بتاؤ جس کی یاد میں یہ رکھنا چاہتے ہو۔ سو اس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ گل رکھا، میری 3 بہترین دوستوں کی یاد میں۔ خدیجہ چونکہ ایک پریمیچور بچی تھی مگر سچ شکر کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہی، سو ان کے لیے وہ واقعی خدیجہ گل تھی، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو جانے والا گلاب۔ اپنے گلاب کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے الماری کا پٹ بند کرتے پھر یکایک ٹھہر گئی۔ جس خانے سے لیپ ٹاپ نکلا تھا اس کے پیچھے کھڑکی کی دیوار کا رنگ باقی تمام الماری سے ہلکا تھا۔ اس نے چمبے سے اسے دیکھا، پیر نیچے رکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا۔ کارڈ بورڈ تھا وہ۔ اف! اس نے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دیکھا۔ وہ ذرا سی محنت سے ایک طرف سلائڈ کر گیا۔ پیچھے ایک لاکر تھا۔ چند لمحے وہ خفگی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر کارڈ بورڈ کا سلائڈ واپس جگہ پر کر کے الماری بند کرتی ہے۔ اس گھر میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 400 خفیہ خانے تو وہ ڈھونڈ چکی تھی، پتہ نہیں ابھی تک کتنے تلاشنا باقی تھے۔ جہاں سے پوچھنا بیکار تھا۔ وہ بھی آگے سے حیرت سے کہتا ہے، اچھا، ویری اسٹرینج، پتہ نہیں مالک مکان نے اتنے لاکرز کیوں رکھے، کبھی بات کروں گا ان سے۔ ہاں، جیسے وہ تو اپنے شوہر کو جانتی نہیں تھی۔ خدیجہ اپنے بلاگز دیکھ رہی تھی، وہ لیپ ٹاپ کھولے اپنے سامنے بیٹھی تھی اور ای میل چیک کر تھی، ساتھ ساتھ خدیجہ پہ گاہے بگاہے نظر ڈال رہی تھی۔ ابھی یہی فراک پنک شرٹ کے ساتھ پہنا کر پچھلے ہی ہفتے وہ اس کو اماں کی طرف لے گئی تو اماں حسب عادت خفا ہو گئی۔ اتنی چھوٹی سی بچی پہ بھی پردہ نہیں لگتا، تم سلیو لیس پہنا دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ آف کورس اماں، اس پہ پردہ لاگو نہیں ہوتا مگر اس میں کوئی زبردستی کا سکارف تو نہیں اوڑھا نا، صرف آستین پورے پہنا ہے۔ اماں میں نہیں چاہتی کہ اس کی حیا مر جائے اور وہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے۔ وہ آج بھی حیا کے پردے میں سب سے بڑی مخالفت کرتی تھی اس کی، لیکن وہ کہاں سے پرواہ کرتی تھی۔ ہاں، کسی چیز کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا مگر وقت اور تجربہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ وہ اپنی ای میلز دیکھ رہی تھی، لمبے بال آدھے کیچر میں بندھے ہوئے تھے، آدھے پیچھے کمر پہ پڑے تھے، چہرہ ویسے ہی تھا جیسے آج سے 4 سال پہلے۔ خوبصورت کے بجائے 3-4 اور الفاظ ہیں میری لغت میں مگر میں کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک رات اس کے پوچھنے پر کھانا کھاتے ہوئے جہاں نے بے نیاز سے کہا تو وہ سلگ گئی۔ اگر تمہاری لغت میں کتابی شکل میں دستیاب ہو جائے تو میں اسے واقعی تمہیں دے مارتی جہاں۔ نو حیا، یہ کہنے والی خدیجہ تھی۔ وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کرے اور وہ کیسے برداشت کرتی، اور بس اس کی عادت خود بخود دم توڑ گئی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سے گئی۔ وہ مصر کی ایک یونیورسٹی کا پراسپیکٹس تھا جو اس کی درخواست پہ سے بھیجا گیا تھا مگر یہ درخواست تو اس نے نہیں دی
کیا جہان نے اس کی طرح سے اپلائی کیا ہے؟ اور اب وہ LLB کرے گی؟ جہاں ایسی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا تھا، کہتا تھا جو مرضی ہے کرو، کرنے تو کرو۔ میلز چیک کر کے اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ جہاں کے آنے میں کچھ وقت رہ گیا تھا۔ رسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلیٹ اب بھی موجود تھا۔ اس میں پرویا سیاہ موتی جو آج بھی چمکدار تھا، سچا موتی۔ بس کرو خدیجے، اب کچھ کھا لو۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے سے بلاکس اٹھانے لگی۔ خدیجہ کھانے کے معاملے میں ذرا چور تھی۔ ایسی ہی ایک دفعہ خدیجہ بہت بیمار تھی اور حیا سے کچھ کھلانا چاہتی تھی، مگر خدیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا تو اس نے بہت غصے سے کہا، اللہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ میں کدھر جاؤں؟ تو خدیجہ نے سرخ چہرے اور ڈبڈباتی آنکھوں سے غصے سے کہا تھا، جہنم میں۔ وہ بالکل شل رہ گئی تھی۔ بس وہ آخری دن تھا، پھر اس کے بعد اس نے اپنا تقیہ کلام نہیں دہرایا۔ عموماً بری عادتیں ہمیں خود بدلنی پڑتی ہیں، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح۔ خدیجہ کو کچن کاؤنٹر پہ بٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا کہ اندر سے کھیر نکالے، مگر دروازے کے اندرونی طرف انڈوں کے خانوں میں ایک پوسٹ اٹ نوٹ چپکا ہوا تھا۔ اس نے نوٹ اتارا اور سیدھے آتے ہوتے، لنچ ٹائم پہ کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا۔ اللہ اللہ، یہ آدمی۔ چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر ٹاپ سے اٹھا کر گودی میں لیا۔ بابا سن کر خدیجہ کے چہرے پہ سارے جہاں کی خوشی امٹ آئی تھی۔ وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی، جب تک حیا دونوں دروازے کھڑکیاں بند کر کے وہ حیا کا بڑا سا پرس لے آئی۔ اس کا عبایا بھی گھسیٹتے ہوئے لا رہی تھی جو فرش پہ جھاڑو دے رہا تھا۔ تھینکس، اب جوتے پہنو جلدی سے۔ اس نے جلدی سے عبایا پہنا، پرس لیا۔ محسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہاں نے ایک اطالوی ریسٹورانٹ میں کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس ریسٹورانٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا تھا اگر وہ صبح ناشتے پہ کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے، مگر نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات ہی نہیں کرتا۔ صبح سے اتنی دفعہ فریج کھولا، پتہ نہیں کیوں نہیں نظر پڑی۔ اب آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے حریر کے سیاہ عبایا میں ملبوس خدیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھی تھی۔ اوپر آ کر دیکھا تو کونے والا میز خالی تھا۔ وہ وہیں کہیں ہوگا، جب تک وہ وہاں نہیں جا کر بیٹھے گی وہ نہیں آئے گا۔ ویسے ہی اس طرف کم لوگ آتے تھے، یقیناً اب کوئی ایسی بات ہوگی جو وہ گھر پر نہیں کرنا چاہتا۔ خدیجہ کو مخصوص کرسی پہ بٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی سے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ گرے کوٹ، بازو پہ ڈالے، کف موڑے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی بولا، مرحبا، کیا حال ہے؟ پھر وہ موبائل اور والٹ میز پہ رکھتے ہوئے اس نے جھک کر خدیجہ کے دونوں گال کو باری باری چوما۔ اپنی ترک عادات کو وہ ترک نہیں کر سکا تھا۔ بابا، یو نو واٹ؟ خدیجہ چہک کر جلدی سے کچھ بتانے لگی اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ آدھی تو یقیناً حیا کی شکایتیں تھیں۔ نہیں، وہ ماما کہنے کے تکلف میں نہیں پڑتی تھی، وہ وہی کہتی جو اس کا باپ کہتا تھا۔ جب آرڈر سرو ہو چکا تو اس کی طرف متوجہ ہوتے بولا، اور سب ٹھیک ہے؟ تمہید کو کٹ کرو جہاں، اور اب بتا بھی چکو کہ کیا بات کرنی ہے۔ نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی۔ بہت خاص بات تھی تو گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فکرہ اس نے کہا نہیں تھا، مگر حیا توجہ سے سر ہلاتی اس کو سنتے خود ہی ذہن میں اس کے ورڈز کو ڈی کوڈ کرے تھی۔ اصل میں آگے کچھ سوچ رہا ہوں، یعنی مجھے آگے کا اسائنمنٹ مل گیا اور اوپر سے حکم آیا کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں۔ زیادہ دور نہیں، بس قریب ہی۔ میل چیک کی تم نے آج؟ اچھا، مصر، وہیں سے میل آئی ہے نا تمہیں؟ وہ بولی کچھ نہیں، لیکن وہ سوچ رہی تھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ حیا نے ذرا سے شانے چکائے، جیسے تمہاری مرضی۔ تو بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا، گھر رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی۔ خدیجہ بڑی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دوبارہ دیکھ سکے گی۔ زندگی بہت غیر یقینی چیز ہے نا۔ خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی ممی کے ساتھ، اس کی بہت بنتی ہے۔ وہ بھی شاید حیا کی سوچ کو ڈی کوڈ کر کے بولا تھا، مگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اچھا تو پھر
پھر یہ کہ میں ایک ایسا کور بنانا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے، تو میں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ۔ یہاں پہ آ کر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، لیکن میں اس بات کی یاد دہانی کرواتی جاؤں کہ تم میری سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی، سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گی؟ ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگے اور ہر چیز کو کنٹرول کرو گے؟ ہاں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ ہم اپنی جگہ نا سواپ کر لیتے ہیں۔ مطلب؟ بول جا۔ مطلب یہ کہ میں ٹیچر ہوں گی، تو میرے اسٹوڈنٹ، اور ہاں، میں اس بات کی یقین دہانی بھی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہوگے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ میں ہونا چاہتی ہوں، تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف 10 سیکنڈ ہے۔ اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ حیا؟ خدیجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر حیا کو، اور پھر سے جہاں کی پلیٹ سے اسٹیک کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ ہمیشہ جہاں کی پلیٹ میں سے اٹھا کے کھاتی تھی۔ ڈیل؟ حیا نے ابرو اٹھا کر پوچھا اور دوبارہ گھڑی دیکھی۔ وہ ذرا ناخوش سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے سوچا، پھر شاید کوئی اپنا فائدہ نظر آیا تب وہ بولا کہ ڈیل، مگر یہ یاد رہنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گے۔ دیکھتے ہیں، مگر تم یہ یاد رکھنا کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہو گے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑا کر والیٹ کھولنے لگا۔ حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ خدیجہ ابھی بھی اس کی پلیٹ میں سے کھا رہی تھی۔ مصر، قاہرہ یونیورسٹی۔ کون جانے کہ اس نئے سفر پہ اسے اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں واپس مل جائیں۔ کون جانے کہ عائشہ اور بہارے بھی مصر میں رہتی ہوں۔ کون جانے کہ عائشہ اب بھی ویسی سادہ اور مذہبی سی ہو، جبکہ بہارے ایک خوبصورت ٹین ایج لڑکی میں تبدیل ہو گئی ہو۔ جہاں کو جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر حیا اپنے سامنے موجود دونوں نفوس کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مگر کون جانے کہ حیا نے ان سے رابطہ کبھی ترک ہی نہ کیا ہو، کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں نا، وہ اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا۔ مگر کون جانے۔